لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. بہار آئی گر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی گر گلشن میں تو کس کام کی آئی. نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. معزز سامعین، آج میں ان یاران با صفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال، سراخل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ پھکن تھی، جن کا دل جذبے جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی کامیابی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان عالم کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی اور سد سکندری بن کر حائل ہو گئے ہیں. محترم سامعین، اس چمنستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے، یہ طبقہ ان اصحاب نظر و فکر وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی و دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران با صفا، شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو اس نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف میدان میں آ نکلے، جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی، پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقتی کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتی کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے. یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. الغرض انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے باطل کا مقابلہ کیا. جب ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، جب ضرورت پڑی تو گولی چلائی، گولی پھینکی، قلم اٹھایا، ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے بچوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے مقابلے میں دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی دیالوں کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ رہا ہے. محترم سامعین، جب سرزمین ہند پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینہ سے بھی زیادہ سے ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، مہر فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہی مرد مجاہد درپیش خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت ہی پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو برسا برس انتظار کرنا تھا،
جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائی لینے شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ نکلے، فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل اللہ منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ محترم سامعین، یہ کارواں مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہے، محرومیاں بھی ہے، علم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا وجود غبارہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے راہ میں حائل ہوئے، مگر اس بزم جنون کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حادثات مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے، راستے کے قربت و دوری سے بے فکر، طمانینت قلب و جگر سے مستغنی، پریشانی و افکار کے احساسات سے بے نیاز، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب کی بادیاں پیمائی کرتے ہیں، کبھی روس و افغان کی راہوں کو ناپتے ہیں، کبھی مالٹا کے کوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں، کبھی دیوار کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں، شاید گولیوں کی سنساٹی منزل کا پتہ بتا سکے۔ الغرض ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ محترم سامعین، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اگر علماء کرام ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ بنتا اور سازش امبالہ کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ بہرحال 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک شاملی پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانوی کے پاس تھی، تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسرا شاملی کے میدان پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اور اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام شامل تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء دین کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا جب غلبہ ہوا تو اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے، جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اس لیے جب تک مسلمانوں میں جذب جہاد موجود ہے ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذب جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذب جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے، اور اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت
1864 سے لے کر 1867 تک علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کی تاریخ کی یہ 3 سال بڑے المناک دردناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں کم وقت انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ محترم سامعین، تامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تامسن کہتا ہے علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ تامسن کہتا ہے علماء کرام کو سور و کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ تامسن کہتا ہے علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ تامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد جس میں انگریز نے پھانسیوں کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تامسن کہتا ہے لاہور کی دریائے راوی جس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ تامسن کہتا ہے میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کرام کپڑے اتار کر انگاروں میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے اور انگریز نے کہا اے مولویو، جس طرح ان 40 کو جلا دیا گیا اسی طرح تم کو بھی جلا دیا جائے گا، صرف تم میں ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے۔ تامسن کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں کوئی ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے پک تو گئے مگر انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہیں شہران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند شیخ الاسلام مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں جو آج دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی جس سے عقل انسان حیران و شدت رہ جاتی ہے۔ اگر اس عظیم ہستی کی تحریک جو ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ محترم سامعین، آج ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال قربانیاں اور لازوال قربانیوں کا اپنوں کو اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کی غداروں کی یہ کوشش ہے کہ ان مجاہدین کے کارناموں کو بھلا دیا جائے اور ہندوستانی عوام کو یہ تاثر دلایا جائے کہ جنگ آزادی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، مسلمانوں نے نہیں لڑی ہے، اور یہ اپنی اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری نئی نسل خود ان مجاہدین کے کارناموں سے اکثر ناواقف ہو چکی ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم ان مجاہدین کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام کے مدرسے اور لائبریریاں کھولی جا سکتی ہیں تاکہ ہماری نئی نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان مجاہدین کے کارناموں کو نہ بھلائیں اور ان کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ اگرچہ انہوں نے یہ کہہ بھی دیا اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ گلگل نے کچھ گل نے کچھ گلگل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف